نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ رمضان کے حوالے سے یہ ایک سلسلہ شعور کی شروع کیا جا رہا ہے، اور اسے ہم دین کی جو باتیں ہیں، دین کا جو مقصد ہے، اسلام لانے کا جو مقصد ہے، اس کے ہم تذکیر کریں گے، اور اس میں ہم شعور کی حالت میں شعوری طور پر ان تمام چیزوں کو سمجھیں گے، شعور حاصل کریں گے، کیونکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم ہر قدم شعور کے ساتھ اٹھائیں۔ اس لیے یہ رمضان کی بہت بڑی تربیت آ رہی ہے، اور جس میں کہا گیا ہے کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو متقی کسے کہتے ہیں، اور ہم اسلام ایمان لائے، پھر ہم اسلام کا ذکر کرتے ہیں، یہ قرآن کی خاص اصطلاحات ہیں، ہمیں اس کا شعور حاصل ہونا چاہیے۔ شعور ہمارے لیے انتہائی اہم چیز ہے، کیونکہ ہم جنت سے جو اترے ہیں وہ ہم بھول کی وجہ سے اترے ہیں، اور بھول کی بعد خطا ہوئی۔ جنت میں رہنے کی دو ہی شرطیں تھیں کہ شیطان کی دشمنی نہیں بھولنا، اور پھر اللہ کے حکم سے نہ ہٹنا۔ تو ہم سے بھول ہوئی اور ہم سے خطا ہوئی، جبھی ہمیں وہ دعا سکھائی گئی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کہ اللہ ہمارا مواخذہ نہ کیجئے اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے۔ تو یہ بھول ہمیں اللہ سے دور کر دیتی ہے، ہمارے مقصد سے دور کر دیتی ہے۔ اس بھول کو ختم کرنے کے لیے یہ سسٹم رکھے گئے ہیں، نظام رکھے گئے ہیں، ایک نماز جس کو سب سے بڑا ذکر کہا گیا ہے۔ تو اس کے اندر اہدنا الصراط المستقیم کے لفظ سے ہم اپنے زندگی کے مقصد کو دہراتے ہیں، اور ہر وقت شعور میں رہتے ہیں۔ اگر ہم اس کے شعور میں نہ رہیں تو پھر تو ہم بھول جائیں گے، اور پھر شیطان کے ہاتھ چلے جائیں گے۔ اور قرآن میں ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا تو پھر اس کی ایک تنگ زندگی شروع ہو جائے گی، جو ہمارے معاشروں میں نظر آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ رکھا ہے عبادات کے ذریعے کہ ہم اس مقصد سے جڑے رہیں، اس کی تذکیر کرتے رہیں، اس کا شعور حاصل کرتے رہیں۔ تو اس حوالے سے یہ گفتگو کا سلسلہ ہوگا۔ تو ہم سب سے پہلے جو اس میں بات کریں گے وہ رمضان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی حاصل کرو، متقی بن جاؤ۔ تو یہ متقی بننا کیا ہے؟ ہم اس کے لیے پیچھے جاتے ہیں کہ قرآن میں ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اہدنا الصراط المستقیم کے جواب میں ہمیں یہ جواب ملا کہ یہ ہے لکھا ہوا ضابطہ حیات جو تمہیں صراط مستقیم پہ چلوائے گا، اور جو ہمارا مقصد ہے دوبارہ اللہ کا قرب حاصل کرنا، جنت حاصل کرنا، وہاں تک پہنچائے گا۔ تو لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی جو متقی کے درجے پر پہنچے گا اس قرآن سے وہ 100% ہدایت لے گا، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ تو متقی بننا کتنا اہم ہے۔ تو متقی کا لفظی معنی عربی میں ہے انتہائی بچنے والا، انتہائی احتیاط کرنے والا۔ یعنی ہم عام ترجمہ پرہیزگار کرتے ہیں، اور جو بھی پرہیزگار ہوتا ہے وہی
نقصان دہ چیزوں سے بچتا ہے اور جو مقصد ہوتا ہے اس کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو متقی انتہائی ذہین شخص ہوتا ہے جو ہر وقت اپنے مقصد کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس مقصد کو حاصل کرنے میں جو چیز رکاوٹ ہے اس سے میں ہٹوں اور جس سے مقصد حاصل ہو اس کو ضرور کروں۔ تو اس تسلسل سے چلنے والے شخص کو متقی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر متقی کی وضاحت کی، الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلی یہ کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ تو آج کے اس پروگرام میں ایمان اور ایمان بالغیب کی جو اصطلاح ہے اس پر بات ہوگی، کیونکہ متقی کی پہلی تعریف یہ کی گئی ہے۔ تو ایمان کیا ہے؟ ہم بعض الفاظ کو مسلسل سنتے بولتے آتے ہیں اور پھر ایک ہماری عادت ہو جاتی ہے، تو پھر اس کا شعور ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہم ایمان کے شعور پر آج بات کریں گے تاکہ اس کی تذکیر ہو، اس کا شعور ہمارے ذہن میں حاضر رہے، تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہمارا مقصد کیا ہے۔ تو ایمان کو ہم معاشرے میں پہلے دیکھتے ہیں، بلکہ ہر اہم کام بغیر ایمان کے ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہمارا جو بچے کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے، کہ جب ہم بچے کے بارے میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو کیا بنانا ہے، تو پھر ہم اس پروسیس کو کیسے لے کے چلتے ہیں کہ پہلے ہم ایک مقصد متعین کرتے ہیں کہ یہ اس بچے کو مثلاً ڈاکٹر بنانا ہے۔ تو پھر ہم کیونکہ معاشرے میں ڈاکٹر جو ہے اس کی عزت ہے، اسٹیٹس ہے، اس کی خیال اس کی بہت اس کی زندگی ایک اچھی باعزت زندگی سمجھی جاتی ہے، تو لوگ پھر اس حوالے سے ایک متعین کرتے ہیں مقصد کا کہ بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے۔ تو پھر اس پروسیس میں پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کامیاب لوگ کون ہیں، تو ہم بچے کو ویسا بنائیں۔ تو پھر اس طرح ایک مقصد متعین ہوا، بچے کو ڈاکٹر بنانا۔ پھر یہ پروسیس ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ کامیاب ہوئے ڈاکٹر بنے، وہ بنے کس ذریعے سے؟ تو پھر وہ ذریعے دیکھے جاتے ہیں، تمام سے پوچھا جاتا ہے، یا معاشرے میں یہ بات مکمل تصدیق کے ساتھ ہوتی ہے کہ وہ سب کے سب ایک اسکول سسٹم میں گئے، پھر وہاں سے انہوں نے پری میڈیکل کیا، پھر اس میں پرسنٹیج لے کے وہ ان کا کالج میں داخلہ ہوا۔ تو یہ اسکول کالج یہ ایک پورا پروسیس ہے جو لازمی طور پر اس مقصد تک لے جائے گا۔ تو یہ جو یقین پیدا ہوتا ہے بچے کو داخل کرنے سے پہلے کہ یہ جو پروسیس ہے، یہ جو اسکول کا ذریعہ ہے اور پھر کالج ہے، یہ ڈاکٹر کے جو مقصد ہے ڈاکٹر بنانا، وہاں تک یہ ضرور لے جائے گا۔ اس احساس کو، اس اندر کے یقین کو ایمان کہتے ہیں۔ اور دیکھیں، ہم اس پر غور کریں تو ہمیں ایمان بالغیب بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ جب ہو جاتا ہے معاملہ کہ یہ ذریعہ ہے، تو پھر اس ایمان پر وہ بچے کو داخل کر دیا جاتا ہے۔ اور جبکہ نتیجہ کب ہے؟ نتیجہ تو 12 سال بعد ہے۔ تو یہ ایمان بالغیب ہوا کہ نتیجہ تو 12 سال بعد ہے، خود زندہ رہیں نہ رہیں، بچہ زندہ رہے نہ رہے، ادارہ رہے نہ رہے، کچھ آگے پتہ نہیں، غیب ہے، مگر انہیں اس ذریعے پہ اتنا یقین ہے کہ یہ ذریعہ وہاں تک پہنچا دے گا۔ اور پھر اس کے لیے پھر وہ لگ جاتے ہیں، ماں باپ پورا ٹائم دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، بچے کو اٹھاتے ہیں، بھیجتے ہیں، پورے 12 سال کہ شروع کے سالوں میں تو مسلسل محنت ہوتی ہے، پھر بچے میں بھی شعور پیدا ہوتا ہے، پھر وہ محنت کرنے لگتا ہے۔ تو اس طرح یہ ایک پروسیس ہوتا ہے۔ اور پھر اس میں کامیاب سارے بچے ڈاکٹر کیوں نہیں بنتے اور بعض بنتے ہیں؟ تو اس کا بھی فرق یہی ہے کہ جو اپنے ڈاکٹر بننے کے مقصد کے حوالے سے مکمل کوشش کرتے ہیں، اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، تقویٰ کی صفت پر ہوتے ہیں، تو وہی ڈاکٹر بنتے ہیں۔ اور جو داخلہ لینے کے بعد اسکول میں اپنی مرضی چلاتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، وہ ناکام ہوتے ہیں اس مقصد کے حاصل کرنے میں۔ تو یہ وہ پروسیس ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے ایک زندہ مثال ہے
تو ہم بھی اسی پروسیس کو دیکھیں تو ہم نے بھی پھر جو سورہ فاتحہ میں کہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں آپ سیدھا راستہ بتائیں، وہ راستہ جس پہ چلے تو انہیں انعام ملا، یعنی ہم بھی انعام یافتہ، آپ کی نظر میں جو انعام یافتہ لوگ ہیں جن کو آپ کا قرب حاصل ہوا، ہم بھی وہی بننا چاہتے ہیں۔ تو پھر ذریعہ دیکھا جاتا ہے، تو ذریعہ پھر یہی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ پر ایمان، کیونکہ جنت ہمیں جانا ہی جنت میں اللہ کے قرب حاصل کرنا ہے، تو اللہ ہی پر یقین نہیں تو ہی کیسے ملے گا۔ پھر اس قرب کے حاصل کرنے کے لیے جو ہدایت لکھ کے دی گئی وہ قرآن میں، اور قرآن کا جو معیار ہے کہ کیسا قرآن پہ عمل کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور پھر اس سلسلے میں جب ہم آگے بڑھیں گے تو ہم سے بڑی طاقتیں آئیں گی، تو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی فرشتوں کی صورت میں، جیسے غزوہ بدر میں ہوا، تو اس حوالے سے کہ فرشتے اللہ کی طرف سے ہمارے مددگار ہیں، تعاون کریں گے ان مقامات پر جو ہماری استطاعت سے باہر ہوں گے ان دنیا کے معاملات میں، تو ان پر ایمان کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں اللہ کی حکم کے تحت، اور آخرت پر ایمان کہ جو بھی ہم عمل کریں گے ہمیں اس کا نتیجہ ملے گا۔ تو یہ ہے ہمارا ایمان۔ تو یہ اس شعور کے ساتھ ہم پھر آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو اس لیے ایمان کے ساتھ پھر فوراً ایک لفظ آتا ہے کہ ان الذین، جیسا سورہ عصر میں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ تمام انسانیت گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے صالح عمل کیے۔ تو یہ صالح عمل ایمان کے ساتھ لازم آتا ہے۔ تو یہ صالح عمل کیا ہیں؟ یہ ہیں ایمان کے مطابق عمل کرنا، یعنی کہ ہم نے ایمان لائے ہیں کہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اور اس کا ذریعہ قرآن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، تو پھر ہم اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے قرآن اور سیرت پر چلیں، تو یہ کیا ہوگا؟ عمل صالح ہوگا۔ مقصد کا جو ذریعہ ہے اس پر عمل کرنے کو عمل صالح کہتے ہیں۔ تو عمل صالح کے بغیر کبھی بھی نتیجہ نہیں ملتا، تو اس لیے یہی لفظ کہا جاتا ہے قرآن میں الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو یہ عمل صالح کا بھی شعور ہمیں ہونا چاہیے۔ یہ صرف نیکی کا ترجمہ، اس کا ایک واضح ترجمہ نہیں ہے۔ ایمان کے مطابق عمل کرنا عمل صالح ہے، کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے، بس یہ مجھے کرنا ہے، اور اس سے منع کیا ہے، یہ نہیں کرنا ہے اللہ کے خاطر، تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو۔ یہ جو شکل ہوگی یہ عمل صالح کہلائے گی۔ تو یہ ہے ہمارا ایمان۔ تو اگر ہمیں اس کا شعور ہوگا تو ہم آگے بڑھیں گے۔ اگر اس کا شعور نہیں ہوگا تو ہم ایمان لانے کے بعد اپنی اپنی مرضیاں چلائیں گے۔ تو سورہ فاتحہ میں ہمیں بار بار یعنی 32 دفعہ دن میں ہمیں اہدنا الصراط المستقیم کے ذریعے اپنا مقصد یاد دلوایا جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے بعد یہ تربیت دے رہے ہیں، یہ تحریض بھی کر رہے ہیں کہ ہم تقویٰ کے درجے پر پہنچیں۔ تو رمضان جو ہے یہ ایک پوری تربیت ہے کہ انسان کو متقی کے درجے تک پہنچاتی ہے۔ تو متقی بننا انتہائی اہم ہے، انتہائی لازم ہے، کیونکہ جنت بھی اعدت للمتقین ہے، یعنی متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو آج ہم اس بات پر بات ختم کرتے ہیں کہ ہم ایمان کو پورے شعور کے ساتھ محسوس کریں کہ ہم ایمان لائے ہیں، یعنی ہمارا ایک مقصد ہے اور پھر اس کا ایک ذریعہ ہے، ہم نے اس ذریعے پہ یقین کیا ہے، قرآن، حدیث اور آخرت، فرشتوں پر ایمان، تو یہ سب ذریعے ہمیں اللہ کا قرب دلائیں گے۔ تو ہم اس لحاظ سے ایمان لائیں، اور ہمیں پھر اس کا ثبوت دینا ہے کہ ہم نے عمل صالح کرنے ہیں۔ تو اس کے لیے مسلسل یہ کام کرنے کے لیے تقویٰ کے درجے پر پہنچنا ضروری ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ اس مقام تک پہنچائے اور ایمان کا صحیح شعور عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔